السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اللہ رب العالمین نے 14ویں پارے کی شروعات میں کافرین اور مشرکین کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ کافر اور مشرک دنیا میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے۔ کیا تمنا کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کافرین جو ہے یہ تمنا ایک بار نہیں بلکہ بار بار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پارے کی شروعات میں یہی چیز بتایا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کافرین اور مشرکین جو ہیں تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ فرمایا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ یہ لوگ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، مال و متاع سے یہ لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے حبیب، انہیں کھانے دیجئے، مال و متاع سے استفادہ کرنے دیجئے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلَ، اور انہیں آرزوؤں میں زندگی بسر کرنے دیجئے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ تمنا ظاہر کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور کب کب یہ خواہش ظاہر کریں گے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں نا، لیکن جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا تو کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور جب انہیں پکڑ کر قبر میں داخل کیا جائے گا، قبر میں ڈالا جائے گا، اور جب یہ برزخ کی زندگی گزاریں گے تو کہیں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جب قیامت کے دن انہیں اٹھا کر میدان محشر میں لایا جائے گا، اور جب یہ سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جب جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا اور جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا تو وہاں پر بھی یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور جب جہنم میں سے کچھ اہل توحید جو دنیا میں غلط کام کیا کرتے تھے لیکن توحید میں پکے سچے تھے، دنیا میں نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے لیکن شرک نہ کیا کرتے تھے، دنیا میں غلط کام کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے تھے، کہا گیا کہ ان کو اٹھا کر جہنم سے اٹھا کر جب جنت میں ڈالا جائے گا، یہ مشرکین، یہ کافرین کہیں گے کہ تم تو توحید والے تھے، تم تو وہابیوں کی مسجد میں جایا کرتے تھے کبھی کبھی نماز پڑھنے، لیکن کیا ہوا جو تمہارا توحید بھی تمہیں کام نہ دیا؟ کیا معاملہ ہے جو تم اللہ کو ایک مانتے تھے پھر بھی وہ توحید تمہارا کام نہ آیا؟
کہا گیا کہ ان توحید والوں کو جو کبھی کبھار نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھار مسجدوں کو آیا کرتے تھے، دنیا جہان کی غلط کام کیا کرتے تھے، ان توحید والوں کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ تب مشرکین اور کافرین کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اٹھا کر جنت میں ڈال دیا جاتا۔ یہ آرزو، یہ تمنا خواہش ظاہر کریں گے جہنمی کافرین اور مشرکین کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ دنیا جہان میں آج کتنے کافرین اور مشرکین ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، عیش و عشرت میں مبتلا ہے، عیش و آرام میں مبتلا ہے۔ چلو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی کہ تم کھاؤ پیو موج مستی کرو، ساری چیزیں کرو، اور یہ سب کو کہا گیا کلو واشربو، کھاؤ پیو جو کرنا ہے کرو، لیکن اللہ کو بھولنا نہیں، یہی تو کہا گیا۔ کھانے سے منع کیا اللہ نے نہیں، پینے سے منع کیا نہیں، لیکن جو چیز اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رکنا ہے۔ لیکن یہ کافرین اور مشرکین اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، عیش و عشرت سے آرام سے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کو بھول جاتے۔ کہا کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ بیان کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، ایک کلمہ پڑھ لو۔ قرآن نے کہا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ یہ کافر اور مشرک کہتے تھے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ تو بڑے پاگل آدمی ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے۔ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے کہ اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ، بس یہ جملہ صدق دل سے کہہ دو، تو کہتے تھے کہ یہ جملہ کیوں کہے؟ کیا یہ جملہ کہنے سے ہم عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہاں، اس جملے سے تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو کافرین اور مشرکین کہتے تھے کہ اگر ہم عرب و عجم کے مالک بن جائیں تو پھر آپ کیوں نہیں بنے؟ آپ بھی تو اسی جملے کے قائل ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں بنے عرب و عجم کے مالک؟ تو اس طرح سے کہہ کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے چڑھایا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ 14ویں پارے میں آئی آیت، یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ جب بھی عظمت قرآن پر کوئی بات سنتے ہیں تو یہ آیت سنتے ہیں، قرآن کی حفاظت کے تعلق سے کوئی بات سنتے ہیں یہ آیت سنتے ہیں، اعجاز قرآن کے تعلق سے کوئی بات سنتے ہیں یہ آیت سنتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس ذکر کے حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن کی آیات ہیں، اس کے معنی ہیں، اس کے مفہوم ہیں، اس کے تفاسیر ہیں۔ یہ ذکر میں ساری چیزیں آ گئی، یعنی جس طرح بندہ قرآن کے آیات پر تبدیلی نہیں لا سکتا، اسی طریقے سے قرآن کے معنی و مفہوم پر بھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی آیات کی حفاظت کی ذمہ داری لی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معنی و مفہوم کی ذمہ داری بھی لی اور وہی چیز بیان فرمایا۔ اور یہ معلوم ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں بدل گئی۔ موجودہ دور میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں ساری کتابیں بدل گئی، جتنی کتابیں قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں، اگر کوئی مذہب آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے وجود میں آیا تو تب جو کتاب تھی آج وہ کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ تبدیلی آ گئی۔ ان کے علماء، رہبان اور احبار نے ان کتابوں کے اندر اپنی مفاد کے غرض سے، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے اس میں تبدیلی لائی، چینجنگ لا دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔
کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا، کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اے انسان ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بولنے کا طریقہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کی طرف منسوب کر دیا، کہیں کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یا انسان کی اوقات کو یاد دلایا کہ اے انسانوں، تم جو اپنے مال و متاع پر غرور کرتے ہو، اپنی مال و دولت پر تمہیں بڑا ایٹیٹیوڈ ہے، اپنے مال و دولت پر تم بڑا اتراتے اور فخر کرتے ہو، ذرا یاد تو کرو کہ ہم تمہیں کس چیز سے پیدا کیے ہیں۔ انسان کو اس کی اوقات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں سونے جواہر سے نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں ہیرے موتیوں سے پیدا نہیں کیا، ہم نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا اور تم سب کو ہم نے حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ پھر کس بات کا غرور ہے تمہیں، اور تمہیں جانا بھی مٹی میں ہی ہے۔ تو بہر کہتے انسانوں کو ہر طرح کے غرور اور تکبر سے روکا گیا، یاد دہانی کروا دی گئی کہ ہم نے تمہیں اس چیز سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیارے حبیب آپ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہوں۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بتلایا، اور اسی کی اگلی آیت میں بیان فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اے میرے بندو جہاں میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں تو میں بہت زیادہ عذاب بھی دینے والا ہوں، میں عذاب بھی دے سکتا ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے میرے بندو میری رحم اور مغفرت کو تم خیال میں لاؤ اور پھر میرے عذاب کو بھی خیال میں لاؤ، یہ نہیں کہ تم صرف میری رحم اور مغفرت کو دماغ میں رکھو، سوچو خیال میں رکھو اور اس کے بارے میں تم افکار فکر میں لاؤ اور پھر تم سارے کام چھوڑ دو، عبادات چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، زکات دینا چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو۔ یہ نہیں، اے میرے بندو جہاں میں معاف کرنے والا ہوں اور جہاں رحم کرنے والا ہوں تو اے میرے بندو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اسی لیے میری رحمت سے امیدیں بھی وابستہ کرو اور میرے عذاب سے تم ڈرتے بھی رہو، اس لیے کہ میں بہت زیادہ عذاب بھی دے سکتا ہوں، جہاں میرا رحم و کرم اور مغفرت ہے وہیں پر میرا عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ احساس دلایا کہ اے میرے بندو مجھ سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہو کرو، لیکن میرا عذاب بھی اپنے ذہن میں رکھو۔ یہ نہیں کہ بندہ صرف ڈرتا رہے ڈرتا رہے ڈرتا رہے اور اسی کا نام ایمان نہیں، اس کا ایمان نام نہیں ہے۔ اور بندہ صرف امیدیں رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور ڈرے ہی نہ، تو اس کا بھی نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہے ترغیب اور ترہیب، دونوں کے بیچوں بیچ، دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، یعنی بندہ اللہ سے امید بھی رکھے اور ڈرتا بھی رہے۔ یہی بات کہی گئی کہ تم مجھ سے ڈرو بھی اور مجھ سے امید بھی رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، امید کا ہی تذکرہ کیا کہ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ، بڑی بہترین بات کہی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی امید، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ کیسے؟ وہ لوگ کیسے گمراہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ بندہ پریشان ہو گیا، کسی مصیبت میں پڑ گیا تو وہ خیال کرنے لگا، اب نا امید ہو گیا، نا امید ہو گیا کہ یہ میری مصیبت ختم ہی نہیں ہوگی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا کہ یہ میری جو پریشانی ہے یہ کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا، تو وہ زبانی حال سے کہتا ہے کہ یہ میری پریشانی کوئی ختم نہیں کر سکتا، تو گویا وہ اللہ سے نا امید ہوا تو یہ کہہ رہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہو
پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے امیدیں وابستہ کر لو، امید رکھو کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری رحمت سے امید نہیں رکھتا وہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان کرنے کے بعد کہا کہ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ جب وہ داخل ہوئے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو تو پھر سلام کر لیا کرو۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں دو فرشتے انسان کی شکل میں آئے تو دونوں فرشتے جو ہے سلام کر کے داخل ہونے لگے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے جو ایک بچے کی بشارت لے کر رہا ہے۔ قال بشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون، کہا کہ تم جو اے فرشتوں یہ جو تم میرے لیے بچے کی بشارت لے کر رہے ہیں، میرے لیے بشارت لانے کے بعد اب تم کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم یہاں سے مجرموں کی بستی میں جا رہے ہیں۔ ایک طرف آئے رحمت بن کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحم کا پیغام لے کر رہا ہے، اور یہ پیغام لے کر رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ابراہیم، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں اور ہم آپ کو ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ جب گھر میں بچہ پیدا ہونے لگتا ہے یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، گھر میں بڑی خوشی کی ماحول بن جاتی ہے، گھر میں بڑا مسرت و شادمانی محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ بچے کا پیدا ہونا یہ بڑی خوشی کی بات ہے، رحم و کرم کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک طرف تو یہ دو فرشتے ابراہیم کے لیے جو ہے رحم کا پیغام لے کر گئے اور جو ہے انہیں بشارت دینے گئے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ہم آپ کو جو بات بتانے آئے ہیں وہ یہ کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا۔ دوسری سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان فرشتوں نے ایک نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام اسحاق ہوگا۔ یہ دو فرشتے جو آئے تھے، ایک تو بچے کی بشارت دی اور بچے کی بشارت دینے کے بعد نام بھی بتا دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ماں کی پیٹ میں ہے، تو اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، نام اس کا رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوگی کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ انشاءاللہ اس کی باتیں آئیں گی آگے چل کے، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، اپنا گھر ہو تو کیسے جانا ہے، دوسروں کا گھر ہو تو کیسے داخل ہونا ہے۔ آگے دیکھیں کیا بیان کیا گیا۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، اے فرشتوں تم تو میرے لیے بچے کی بشارت لے کر آئے، لیکن اب تم کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، اے اللہ کے پیارے نبی ابراہیم، ہم اب مجرموں کی بستی میں جا رہے ہیں۔ کون سے مجرموں کی بستی؟ کہتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، آل لوط کی طرف جا رہے ہیں، ان کی بستی کو ہم اٹھا کے پلٹ دیں گے۔ یہ دونوں فرشتے جو ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے، ایک طرف جو ہے رحم کا پیغام لے کر رہا ہے، ایک طرف بشارت لے کر رہا ہے، دوسری طرف جا رہے ہیں تو عذاب کے فرشتے بن کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز تو اس سے پہلے بتائی کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر رحم کے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کرتوتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہی رحمت کے فرشتوں کو جو ہے عذاب کے فرشتوں میں بدل دے۔ یہ بات کہی گئی قرآن کریم کے اندر۔ تو جو دو فرشتے آئے تھے وہ دو فرشتے ایک تو بچے کی بشارت لے کر آئے اور وہی دو فرشتے قوم لوط کی طرف جانے لگے ان کی بستی کو پلٹنے کے لیے۔ کہا گیا بڑی بہترین بات کہی گئی، سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ کیا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ یہ ہم نے جو 7 آیتیں دی ہیں، یہ آیتیں جو ہے ایسی ہیں کہ ہر آیت میں 2 باتیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. ہر آیت میں دو دو باتیں ہیں. دیکھیے سورۃ الفاتحہ اٹھا کر پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، ایک تو اللہ ہے، دوسرا رب ہے، یعنی اللہ کا نام ماتے بندہ ڈر جائے، اس میں جلالہ ہے. یہ بندہ اللہ کا نام سنتے ہی خوف سے لرز جائے. اور دوسری جگہ کہا گیا رب، اے میرے بندو جہاں تم اللہ کا نام سن کے ڈر گئے تو رب بھی تو سن لو کہ میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں. دو باتیں ہوگی، اللہ کا نام سنا ڈر گیا، رب کا نام سنا خوش ہو گیا. دوسری چیز الرحمن الرحیم، رحمت عامہ اور رحمت خاصہ کا تذکرہ کیا گیا کہ جہاں میں تمام لوگوں پر رحم کرنے والا ہوں وہیں پر میں مومنوں کے لیے خاص رحم کرنے والا ہوں. دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. مالک یوم الدین، اس میں بھی جو ہے مالک کا تذکرہ کیا گیا اور ملک کا تذکرہ کیا گیا، یعنی مالک، میں مالک ہوں، ملک بادشاہ ہوں. تو دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ عبادت اور استعانت کا تذکرہ کیا گیا کہ جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہیں پر اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے کہ اے میرے بندو عبادت بھی میری، استعانت بھی مجھ سے، عبادت بھی میری اور مدد بھی مجھ سے طلب کرو. اس لیے کہ عبادت اور استعانت دونوں لازم و ملزوم چیز ہے. اگر بندہ صرف عبادت کرتا رہے، مدد کسی اور سے مانگے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اور بندہ صرف اللہ سے مدد مانگے، عبادت کسی اور کی کرے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. کہا گیا کہ عبادت اور استعانت دونوں چیزیں اللہ کے لیے. تو عبادت اور استعانت کا تذکرہ کیا گیا. اور صراط الذین انعمت علیہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کے ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اس سے توفیق کے طلبگار ہوتے ہیں. کہا گیا دو صراط مستقیم ہے، جی دو صراط مستقیم ہے. ایک وہ صراط مستقیم جس پر بندہ دنیا میں چلتا ہے، اور ایک وہ صراط مستقیم یعنی پل صراط جہاں پر بندہ قیامت کے دن چلے گا. کہا گیا کہ دنیا کی صراط مستقیم پر تم سیدھے طریقے سے چلو، قیامت کے دن جو پل صراط ہوگا اس میں تم آسانی سے چلے جاؤ گے. دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. صراط الذین انعمت علیہم، صراط المؤمنین ایک چیز ہے اور صراط المخالفین دوسری چیز ہے. دو لوگوں کے راستے، ایک وہ راستہ جس پر مخالفین چلتے ہیں، دوسرا وہ راستہ جہاں پر مومنین چلتے ہیں. تو مومنوں کے راستوں پر چلنا ہے. اس میں بھی دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں بھی دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک یہودیوں کا، ایک نصارہ کا. ایک کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، دوسرے کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا. تو دونوں چیزیں، علم اور عمل دونوں چیزیں لازم و ملزوم قرار دیا گیا کہ جہاں بندے کے اندر علم ہونا چاہیے وہیں پر عمل ہونا چاہیے، اور جہاں عمل ہے تو وہاں علم بھی ہونا چاہیے. اس لیے تمام مسلمانوں کو اسلام کی بنیادی باتوں سے واقفیت ہونی چاہیے. یہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے جو 7 آیتیں دی ہیں وہ ڈبل میننگ رکھتی ہیں، ڈبل چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، دو چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک آیت کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کافر و مشرکین جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. آج بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے کہ نہیں اڑاتے. بنگلور کے اندر ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا پیارے حبیب کی شان میں گستاخی کر دی. تھوڑے ایام پہلے، چند سالوں پہلے جو ہے گوروں نے کیا کیا، پیارے حبیب پر کارٹون بنانے لگے معاذ اللہ. اور دیکھیں گے تھوڑے سال اور پہلے جائیں گے تو ایک آدمی نے کتاب لکھی جو بڑے ہی بدترین انداز میں اس نے پیارے حبیب پر کیچڑ اچھالا اور گندی باتیں لکھی. لیکن الحمدللہ یہ ملک ہندوستان میں کہ پھر اس کتاب کو بین کر دیا گیا. میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کتاب میں ایسی باتیں ہیں کہ آدمی کو غصہ بھی آئے گا اور عجیب بھی لگے گا، پڑھ نہیں پائے گا آدمی وہ کتاب، اتنی گندی باتیں لکھی گئی اس میں.
تو ہر دور میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے والے اور ان کو جو ہے خراب بولنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو استہزاء کرتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ الَّذِينَ، اس کے بعد کہا گیا کہ مفسرین نے لکھا اس آیت کریمہ کے اندر کہ جتنے لوگ تھے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، تاریخ گواہ ہے کہ کسی کا نام و نشان بچا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو تہہ تیغ کر دیا، سب کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دل کی گھبراہٹ کا علاج بتایا۔ اے میرے بندو، تم دل کی گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہو، اپنے بزنس اور کاروبار میں اتنا بیزی ہو جاتے ہو، اتنا پریشان ہو جاتے ہو کہ پھر تمہارا دل گھبرانا شروع کر دیتا ہے، تم پریشان ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، ہم تمہیں دل کی گھبراہٹ کا علاج بتاتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، ذکر و اذکار کرتے رہو اور سجدہ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ اے اللہ، ہم یہ ساری چیزیں کریں گے، ذکر بھی کریں گے، تیری عبادت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور سجدہ بھی کریں گے، لیکن اے اللہ، یہ جو عبادت کرنے کا تو نے حکم دیا ہے، اے پروردگار عالم ذرا بتا تو صحیح کہ یہ عبادت ہم کب تک کریں؟ اے اللہ، یہ عبادت کب تک کریں؟ کیا 50 سال تک کریں یا 60 سال تک کریں؟ اے اللہ، کیا بوڑھے ہونے کے بعد تیری عبادت چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے بندو، میری عبادت اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ اے اللہ، یہ یقین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو، میرے ہونے پر تمہیں شک ہے اور تم شرک بھی کرتے ہو اور تم کفر پر بھی اتر آتے ہو۔ دنیا کے جتنے مسائل ہیں، تمام مسئلوں میں تمہیں اختلاف ہے، تمہارے اندر جھگڑا ہے، لیکن ایک چیز ہے، جب تک اس چیز میں جو دنیا جہان کے ہر انسان کو یقین ہے، کافر کو یقین ہے، مشرک کو یقین ہے، توحید والوں کو یقین ہے، مومنین کو یقین ہے، مردوں کو یقین ہے، عورتوں کو یقین ہے، ہر عالم کو یقین ہے، ہر جاہل کو بھی یقین ہے۔ اے اللہ، وہ چیز کیا ہے؟ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ یہ یقین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ موت ہے جس میں تمام انسانوں کو یقین ہے۔ کہا کہ جب تک موت نہ آ جائے تب تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ یعنی اگر بندہ بوڑھا ہو جائے، ICU میں چلا جائے، کتنے بھی بڑے پرابلم میں وہ پھنس جائے، قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جانا، اللہ کی عبادت کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ یہ عبادت کا جو ہے ایک ٹائم بتا دیا کہ کب تک عبادت کرنی ہے، مرتے دم تک عبادت کرنی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسے بزرگوں اور بوڑھوں کو بھی دیکھا گیا جو مرض الموت میں مبتلا ہے، ابھی مر جائیں گے، لیکن ان کے سر کے پاس جو ہے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ بھی ہیں مرض الموت میں چل نہیں پا رہے ہیں، پھر نہیں پا رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں، سب کچھ بستر پہ ہو رہا ہے، لیکن سر کے جو اوپر جو ہے ادھر کونے میں مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، تیمم کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہا گیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں عبادت اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز بیان فرمایا کہ اے میرے بندو، جب تم سفر میں نکلو گے اور سفر کرو گے تو تمہاری جو جان ہے وہ ہلاکان ہو جائے گی، تم تھک جاؤ گے۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ سفر کتنا ہی اچھا ہو، AC والا ٹرین ہو یا پھر نارمل ٹرین ہو، تم کسی میں بھی سفر کرو، قرآن یہ کہتا
کہتا ہے کہ جب تم سفر میں نکلو گے تو تمہاری جان جو ہے ہلاکان ہو جائے گی، تم تھک جاؤ گے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے آج ہم بڑی بڑی کاروں میں سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹرینوں میں اور پھر ایروپلین میں سفر کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم ہواؤں میں اڑو، بحری جہازوں میں سفر کرو یا پھر ٹرینوں میں سفر کرو یا پھر کسی بھی چیز میں سفر کرو۔ قرآن نے بتا دیا کہ اے میرے بندو جب تم سفر کرو گے تو تھک جاؤ گے، چاہے وہ کتنا ہی آرام دہ اور کتنا ہی زبردست اس میں انتظام و انسرام کیوں نہ کیا گیا ہو، لیکن قرآن نے کہا کہ تھک جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے عذاب کا ٹکڑا ہے، وہ کتنے ہی بہترین انداز میں سفر کیوں نہ کیا جائے لیکن اس میں جو ہے پریشانی۔ ایروپلین میں بھی سفر کر لے پریشانی ہے، تھک جائے گا بندہ، ٹرین میں سفر کرے اے سی ڈبے میں بیٹھ گیا لیکن پھر بھی تھکے گا وہ، اس لیے کہ قرآن بتا رہا ہے، اللہ کے نبی نے سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا کہ سفر میں بندہ تھکے گا ہی تھکے گا۔ اور اس کے بعد میں جو چیز بیان کی گئی وہ موجودہ دور کے حساب سے بیان کی گئی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ تعالیٰ نے زینت کے لیے اور سفر کے لیے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، یعنی بندہ گھوڑے اور خچر اور گدھوں میں سفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے حساب سے یہاں پر گھوڑے، خچر اور اونٹ اور گھوڑے کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کا تذکرہ کیا کہ یہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے سفر کے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اے میرے بندو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی گھوڑے جانتے ہو، خچر جانتے ہو اور گدھا جانتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سفر کے لیے وہ ساری چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس دور کے مشرکین کو کہہ دیتا کہ ہم کار بھی پیدا کریں گے، ہم ایروپلین بھی پیدا کریں گے، ہم ٹرین بھی پیدا کریں گے، ہم بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی پیدا کریں گے، ان کو کچھ سمجھ میں نہ آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شارٹ فارم میں بتا دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ ہم وہ چیزیں بھی پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے، یعنی ہم بڑی بڑی گاڑیاں پیدا کریں گے، بڑے بڑے ٹرین پیدا کریں گے، بڑی بڑی ہوائی جہاز بنائیں گے، بڑی بڑی سفر کرنے والی چیزیں پیدا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر قیامت کی صبح تک آنے والے جتنی سفر کرنے کی چیزیں ہوں گی، جتنی گاڑیاں ہوں گی، جتنی قیمتی چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا، کہا کہ ہم قیامت کی صبح تک جتنی گاڑیاں پیدا کریں گے اس کا تذکرہ ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ہم وہ چیزیں تیار کریں گے، پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے۔ تھوڑے دن پہلے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ تھوڑے دن بعد جو ہے ایسی گاڑیاں پیدا ہوں گی جو ہوا میں اڑیں گی، اور اب جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے کام ابھی چل رہا ہے، ایسی گاڑیاں پیدا ہو رہی ہیں جو ہوا میں اڑیں گی، اور یہ دیکھیے ابھی 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال 50 سال کے بعد ایسی ایسی گاڑیاں آئیں گی جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے وہی کہا کہ ہم وہ چیزیں پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے۔ کتنی گاڑیوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے میں ایروپلین نہیں تھا، وہ حج کے لیے نکلے تو بحری جہاز، بحری راستے سے نکلے، جہاں بحری جہاز میں سمندری راستے سے وہ حج کے لیے نکلے تھے ایک جمع غفیر لے کر۔ اس دور میں ایروپلین نہیں تھا، اس دور کے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آج سے 150-200 سال بعد جو ہے ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ لوگ، انسان جو ہے ہوا میں اڑیں گے، لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم وہ چیزیں پیدا کریں گے جو تم جانتے بھی نہیں ہیں۔ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء، یہ کافر و مشرکین جو ہے اتنے عجیب و غریب ہیں کہ جب یہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو غرور و تکبر میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب عذاب کے فرشتے ان کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ کا قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے
کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی برا عمل نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف جو عذاب کے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اور اسی کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ میرے وہ بندے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کی طرف ہم اچھے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور پھر وہ جب رحمت کے فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو جو ہے سلام کرتے ہیں۔ یہ لوگ رحمت کے فرشتوں کو سلام نہیں کرتے، بلکہ یہ رحمت کے فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بندہ نیک اعمال کرے گا تو اس کے لیے راستے بہت اچھے ہیں، برے اعمال کرے گا تو راستے برے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سفر کرتے ہو تو تھکاوٹ آتی ہے، سفر کرتے ہو تو تم تھک جاتے ہو، تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہو تو تھک جاتے ہو، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو تو تھک جاتے ہو، جان تمہاری آدھی ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاؤ گے، تھک جاؤ گے، جان ہلاکان ہو جائے گی۔ اللہ ابن قیم نے بڑا پیارا استدلال کیا کہ اے اللہ کے بندو، جب تم دنیا میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہو تو تھک جاتے ہو، تم پریشان ہو جاتے ہو، حالت تمہاری خراب ہو جاتی ہے، ذرا سوچو اس دنیا سے جب تم دوسری دنیا کی طرف دار الامتحان سے دار البقا کی طرف جاؤ گے اور تم اس میں سفر کرو گے تو تم کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تم کتنا زیادہ حیران ہو جاؤ گے، تم کتنا زیادہ تھک جاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ علامہ ابن قیم جب پڑھتے تھے تو زار و قطار ہوتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ شاگرد بیٹھے رہتے تھے، اے امام کیوں روئے آپ؟ کہتے تھے، یہی بات کہتے تھے کہ ہم دنیا میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائیں تو اتنا تھک جائیں، اور جب دنیا سے ہم دار البقا کی طرف جائیں گے تو کتنا تھکیں گے۔ اس چیز کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد کہا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو دو معبودیں نہ بنایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو معبودوں سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، کافروں کو دیکھ لیں، مشرکوں کو دیکھ لیں، مجوسیوں کو دیکھ لیں، دنیا جہان کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں سارے لوگوں پر نظر دوڑا لیں، دیکھیں کہ ہر کوئی دو نہیں بلکہ سو اور ہزاروں لوگ ہزاروں معبود بنا کے رکھے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ کروڑوں معبود بنا لیے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ یہودیوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کو بھی معبود بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ابن اللہ بنا لیا، اور ان کو بھی معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو تم دو معبود نہ بنایا کرو، دو معبودوں سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ گویا عیسیٰ کریمہ کے اندر اہل غلود کا بھی رد کر دیا گیا، عیسائیوں کا بھی رد کر دیا گیا، مجوسیوں کا بھی رد کر دیا گیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نہیں بلکہ دو اللہ ہے، یعنی ایک اللہ 6 مہینہ حکومت کرتا ہے اور دوسرا اللہ 6 مہینہ حکومت کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایک اللہ جو ہے اس کی طرف سے اچھائیاں آتی ہیں اور دوسرا اللہ جو ہے اس کی طرف سے برائیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما هو الہ واحد، تمہارا اللہ جو تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہے، تم دو معبود نہ بنایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام مشرکوں کا رد کر دیا، کہا کہ ہم اکیلے مالک ہیں، کوئی ہمارا ثانی نہیں ہے، دو معبود نہ بنایا کرو۔
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں اور ہم تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالتے ہیں. جب ہم تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے کچھ بھی جانتا ہے؟ اس کو سائنس آتی ہے, میتھمیٹکس آتی ہے, کوئی بھی زبان وہ سیکھ کے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے, تم جاہل پیدا ہوتے ہو, بعد میں تم پڑھتے ہو اور عالم بنتے ہو, ڈاکٹر بنتے ہو اور تم بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہو اور جانکار اور علوم و فنون کے ماہر بنتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. لیکن آج بھی مسلمانوں میں کچھ طبقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں فلاں پیر صاحب پیدا ہوئے تھے 20 پارے کے حافظ بن کے نکلے تھے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. فلاں پیر صاحب پیدا ہوئے تو قرآن کا حافظ بن کے پیدا ہوئے. کیوں قرآن کا حافظ بن کے پیدا ہوئے؟ ان کی اماں نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا, اسی لیے وہ حافظ بن کے پیدا ہوئے. ایسے لوگ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کو ہم پیدا کرتے ہیں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں تو تم کچھ نہیں جانتے, جاہل پیدا کرتے ہم تمہیں, تم بعد میں پڑھ لکھ کے جو ہے قابل اور صلاحیت مند انسان بنتے ہو. یہاں بندہ کہہ رہا ہے 20 پارے حفظ کر کے نکل رہا ہے بچہ, وہ پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھ رہا تھا اندر بیٹھ کے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا تو یہ بھی بیان کر دیا کہ اے میرے بندو ہم نے تمہارے لیے کان بنا دیے, تمہارے لیے آنکھیں بنا دی اور تمہارا دل بنا دیا, سو تم ان کو استعمال کرنا اور تم میرا شکر ادا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی کان دیا, جانوروں کو بھی آنکھیں, جانوروں کو بھی دل دیا. لیکن جب جانوروں کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فلاں جانور کو آنکھ اور کان اور دل دیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کا تذکرہ کیا تو کہا کہ انسانوں ہم نے تمہارے لیے تمہارے کان بنائے, تمہاری آنکھیں بنائی اور تمہارے لیے جو ہے دل بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے تذکرے کے بعد کہا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ, تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ. یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب انسان کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کان, آنکھ اور دل کا تذکرہ کیا, یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بندو جانوروں کو بھی ہم نے یہ چیزیں دی ہیں اور تمہیں بھی دی ہیں, لیکن جب تمہارا ذکر آیا تو ہم ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب تم پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے, اب تم دیکھ کے علم حاصل کرو گے, سن کے علم حاصل کرو گے, دل کے اندر غور و فکر کر کے تم علوم و فنون میں ماہر بنو گے. کہا کہ یہ جو چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں جانوروں کو بھی دیتے ہیں, لیکن جانور ان کی چیزوں سے استفادہ نہیں کرتا ہے, وہ اپنی آنکھوں سے استفادہ نہیں کرتا ہے, نفع حاصل نہیں کرتا ہے, کان سے نفع حاصل نہیں کرتا ہے, دل سے نفع حاصل نہیں کرتا ہے. اے میرے بندو تم بھی جانوروں کی طرح نہ بن جانا. ہم نے جو تمہیں یہ 3 چیزیں دی ہیں تم ان 3 چیزوں پر غور و فکر کرنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا, کان سے سننا, دل سے غور و فکر کرنا اور ان 3 چیزوں سے استفادہ کرنا. اگر استفادہ نہیں کرو گے تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کیا اس میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے عدل کا حکم دیتا ہے, والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے, وایتاء ذی القربى اور جو قریبی رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دینے کا حکم دیتا ہے, وینہی عن الفحشاء اور اللہ تعالیٰ فحش کاموں سے روکتا ہے, والمنکر اور بری باتوں سے روکتا ہے, والبغی اور ظلم سے بھی اللہ تعالیٰ روکتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا معنی یہ ہوا کہ جو چیز جس کی ہے وہ چیز اس کو دے دیا گیا۔ عدل کا معنی یہ ہوا کہ جو آدمی جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ چیز دے دیا گیا، یہ عدل ہے۔ اور احسان جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی آدمی کو اپنے ہاں جو ہے کام پہ رکھ لیا، اس کو جو ہے اپنے گھر کی مزدوری میں لگا لیا، وہ آدمی مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کے بعد جب شام کا وقت آتا ہے اس کو پیسے دینے کا وقت آتا ہے، بات 300 میں ہوئی تھی لیکن آپ نے اس کو 400 روپیہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جب تم اپنے مزدوروں کو دیکھو اور دیکھو کہ وہ بڑا پریشان ہے، بخار بھی آ گئی ہے اس کو، گھر کے حالات اس کے ٹھیک نہیں ہے، تھک ہار کر چور ہو گیا ہے، اس نے ایکسٹرا کام بھی کر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے ساتھ عدل کرو، اس کے ساتھ احسان کرو۔ عدل سے بھی بڑی چیز احسان ہے کہ اے میرے بندو تم اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ احسان کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو کہ جو چیز اس کو دینی ہے وہ تو دے دیا لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے احسان کر دیا کرو۔ یعنی اگر اس کے 300 روپیے بنتے تو آپ نے اس کو 400 روپیے دے دیے۔ آپ نے کبھی کر کے دیکھے، بڑی خوشی ہوگی، آپ یہ کر کے دیکھیے، کبھی 300 روپیے بنے، 500 روپیے بنے، آپ نے اس کو 100 روپیہ ایکسٹرا دے دے کہ یہ لو چائے پانی کر لینا، اس یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ کیا کتاب ہے یہ، کیسا کلام ہے اس کے اندر، کیسی پیاری پیاری باتیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان جو ہے ٹیررزم کی دعوت دیتے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، یہ تو رہی بات مزدوروں کی اور دوسرے لوگوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قریبی لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندو تم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرو، جب دینے کی بات ہو تو تم اپنے لوگوں میں تلاش کرو، قریبی لوگوں میں دیکھو کہ تمہارے جو قریبی لوگ ہیں ان میں کوئی مستحق تو نہیں ہے، ان میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اپنے قریبی لوگوں کو بھی دے دیا کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اللہ تعالیٰ بری باتوں سے منع کرتا ہے، فحش کاموں سے منع کرتا ہے۔ یہ فحش کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا بری بات ہے، غلط کام کرنا بری بات ہے، اور پھر غلط چیزوں کو دیکھنا فحش کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے تمہیں روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، فحش کاموں سے روکتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے کہ اے میرے بندو ہم تمہیں ان تمام چیزوں سے روکتے ہیں، تو جو ہم جب روک رہے ہیں تو تم رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اے میرے بندو ہم تمہیں بری بات سے بھی روکتے ہیں، اے میرے بندو ہم تمہیں ظلم سے بھی روکتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا ظلم کرتے، پڑوسی پر ظلم، بھائی پر ظلم، ماں باپ پر ظلم، بہنوں پر ظلم، ساری چیزیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بہنوں کا مال کھا کے ہڑپ کر کے ڈکار مار کے بیٹھ جائے بندہ، بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، پراپرٹیاں اپنے نام کروا رہا ہے، اولاد پر بھی ظلم سے آج بندہ نہیں بچ رہا ہے، اولاد پر بھی ظلم کی جا رہی ہے۔ اولاد پر کیسے ظلم کر رہے ہیں؟ اولاد پر ظلم کا طریقہ یہ ہے آج ماں باپ کا کہ بھائی اب کما رہا ہے، جب تک یہ میرا بچہ سنگل رہے گا کما کما کے ہمیں دے گا، شادی اس کی جہاں سے کروا دی پھر اس کا دماغ جو ہے بیوی کی طرف چلا جائے گا، شادی نہیں کروائیں گے۔ ارے بھائی جب تک سنگل ہے کما رہا ہے، اب کما کما کے وہ ہمیں دے گا، جہاں سے شادی کروا دی پھر بیوی کے میک اپ کے خرچے، بیوی کے جو ہے شاپنگ کے خرچے، طرح طرح کے خرچے ہوں گے۔ تو باپ بھی بڑا چالاک ہے، آج کا ماڈرن باپ ہے، بڑا چالاک ہے، شادی کروا دیا تو خرچے سارے بیوی کے اٹھائے گا، اور جب تک شادی نہیں کروائے گا تب تک جو ہے ہمارے خرچے ہو رہے ہیں، بھئی ہمیں پیسے دے رہا ہے، شادی کروا دے تو پیسے آنا بند ہو جائے گا۔ تو اولاد کو ATM نہ بنائیں، اولاد کو جو ہے مطیع و فرما بردار بنائیں، ان کے اوپر یہ احسان کرے، ان کے اوپر یہ انصاف کا معاملہ کرے کہ ان کی جو ہے شادیاں جلدی کروا دے۔ یہ اولاد پر ظلم ہو رہا ہے، بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، اولاد پر ظلم ہو رہا ہے، بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ اس کو نہیں دیے جا رہے ہیں۔
بیوی کو لایا ہے بندہ شادی کر کے، گھر کے سارے کام کروا رہا ہے، سارے کام کروا رہا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے کپڑے اپنی بیوی سے دھلوا رہا ہے، ایسے بھی حالات ہیں، اپنے بھائیوں کے کپڑے وہ اپنی بیوی سے دھلوا رہا ہے، یہ دھو نوکرانی اٹھا کے لا رہے ہیں، بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، اولاد پر ظلم، کہاں نہیں ہے ظلم، ہر جگہ بندہ ظلم کر رہا ہے، اس کے اوپر ظلم، اس کے اوپر ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے بھی منع کیا، یہ نہیں کہا کہ تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ظلم سے منع کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، یعنی اب بندہ کسی بھی قسم کا کسی پر بھی چھوٹا ہو یا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، سو نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن ظلمات بن کر آئیں گی۔ جہاں بندے کو نور کی ضرورت ہوگی، جہاں بندے کو چراغ کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ظلم ظلمات بن کر آئیں گے، یعنی یہ جو بندہ ظلم کر رہا ہے دنیا کے اندر، قیامت کے دن جو ہے یہ اندھیرا بن کر آئیں گی، یعنی وہاں پر نور کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے جو ہے اندھیرا چھا جائے گا، اس کے لیے نور نہیں ہوگا، تو پھر بندہ نور مبین، نور حکیم اور یہ واضح کتاب کو بندہ پڑھتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، بس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر وہ کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے لیکن وہ ایک کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ ظلم کرتا ہے، تو بھی اس کے لیے جو ہے قیامت کے دن وہ ظلم و ظلمات بن کر آئیں گی۔ اسی لیے تمام لوگوں کو جو ہے ظلم سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر یہ پیاری پیاری باتیں کی۔ دعا کریں پروردگار عالم سے کہ الہ العالمین کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔